بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والوں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے محترم قائدین، السلام علیکم. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے بھٹو. یہ بھٹو. آج ہم پھر گری خدا بخش میں تجدید وفا کرنے آئے ہیں. ہم ان سے طاقت لینے آئے ہیں. ہمارے دلوں میں غم ہے، ہمارے آنکھیں پرنم ہیں، مگر ہمارا حوصلہ بلند ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سبق ہمیں یاد ہے. جبر کے مقابلے میں صبر کا سبق، ظلم کے مقابلے میں جرأت کا سبق، یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کا سبق، عوام سے محبت کا سبق، عوام کی خدمت کا سبق، شہادت کا سبق، صداقت کا سبق. تاریخ کا فیصلہ حسین کے حق میں ہے اور رہے گا. تاریخ کا فیصلہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حق میں ہے اور رہے گا. خون شہیداں کو خراج اہل حق ملتا رہے گا اور ہر دور کے یزید رسوا رہیں گے. ہم شہیدوں کے وارث ہیں، ہم آئین کے خالق ہیں، ہم عوام کے آواز ہیں، ہم قربانیوں کے سفر کے امین ہیں. جو کوئی بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ گری خدا بخش کا مزار کو دیکھے. یہاں کے شہیدوں کو دیکھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہی دیکھے، جو تخت دار پر چڑھ گیا مگر اپنے اصولوں سے نہیں ہٹے. شہید شاہنواز بھٹو کو دیکھے، عامر کے خلاف جدوجہد پر زہر کا پیالہ دیا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو عوام سے محبت کا درس وراثت میں ملا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو آخری ملاقات میں کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو عوام کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، میرا مشن جاری رکھنا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں تمہیں ستاروں سے دیکھوں گا. میں نے جس صبح کے لیے تخت دار کو چوما ہے، وہ صبح آئے گی، ضرور آئے گی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پھانسی گھاٹ سے یہ علم تھاما
اور لیاقت باغ کی شہادت گاہ میں ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہمارے پاس بھی بس یہی وراثت ہے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہمیں ستاروں سے دیکھی ہے، اور انہوں نے جس صبح کے لیے شہادت قبول کی تھی وہ صبح آئے گی انشاءاللہ۔ یہ قافلہ رکے گا نہیں۔ آج ہمیں اس مقدس مٹی پر کھڑے ہو کر دوبارہ یہ عہد کرنا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔ اس آئین کی حکمرانی قائم کرنے کا وعدہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو دیا، ایک اسلامی جمہوری وفاقی آئین کی حکمرانی، جہاں مساوات ہو، جہاں غریب کسان محنت کش مل مزدور کے پاس روٹی کپڑا اور مکان ہو، جہاں سے نوجوان کا مستقبل روشن ہو، اس کے پاس تعلیم ہو، روزگار ہو، جہاں خواتین برابری کا حق ملے، جہاں کسی کے ساتھ مذہب کے نام پر ظلم نہ ہو، جہاں پاکستان کا دفاع ناقابل تشکیر ہو، جہاں پوری دنیا میں پاکستان کی وہ عزت اور وقار واپس ملے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں تھی۔ ایک ایسا پاکستان جہاں عدل و انصاف ہو، برداشت ہو، بات کرنے کی آزادی ہو اور بات سننے کا حوصلہ ہو۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ہمیشہ سازشیں ہوئیں، لیکن انہوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج پاکستان کی جمہوری طاقتوں کی قیادت کر کے آج پاکستان کی جمہوری طاقتوں کی قیادت کرنے کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تو نہیں ہے، مگر ان کے اصول ہے، ان کا مثال ہے، اور انہی اصولوں پر عمل کر کے ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کی عوام دشمن پالیسیز کی وجہ سے کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ غریب کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، مزدور مزدوری کو ترس رہا ہے، کسان فصل کی قیمت کو ترس رہا ہے، بچہ دودھ کو ترس رہا ہے، دکاندار خریدار کو ترس رہا ہے، نوجوان روزگار کو ترس رہا ہے، زمین پانی کو ترس رہی ہے، مگر ان کرپٹ اور ظالم حکمرانوں کو کسی پر ترس نہیں آ رہا۔ ان اندھے اور بہرے حکمرانوں کو نہ کچھ نظر آ رہا ہے، نہ کچھ سنائی دے رہا ہے، نہ انہیں آپ کی غربت نظر آتا ہے، نہ انہیں آپ کی بے روزگاری نظر آتا ہے، نہ انہیں مہنگائی کا طوفان نظر آتا ہے، نہ اس کٹپتلی کو عوام کی چیخیں سنائی دے رہی ہے۔ عوام کو روٹی دے نہیں سکتا اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، عوام کو روزگار دے نہیں رہا اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، لوگوں سے چھت چھین رہا ہے اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا،
نہ غریب کو چھوڑا ہے، نہ تاجر کو چھوڑا ہے، نہ مزدور کو چھوڑا ہے، نہ کسان کو چھوڑا ہے، نہ ڈاکٹرز کو چھوڑا ہے، نہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو چھوڑا ہے، نہ ٹیچرز کو چھوڑا ہے، نہ طلبہ کو چھوڑا ہے، مگر اب یہ عوام اس کو نہیں چھوڑو گا، اب یہ عوام اس سلیکٹڈ کو نہیں چھوڑیں گے، اب اس ملک کے بے روزگاری، غربت اور مہنگائی سے تنگ عوام اس کٹ پتلی ظالم سلیکٹڈ کو نہیں چھوڑیں گے۔ عمران نہ عوام کا نمائندہ ہے، نہ منتخب وزیر اعظم ہے، یہ غاصب ہے، غاصب جس نے عوام کے تمام حقوق غصب کیے ہیں۔ میں یہ کیسے مانوں کہ ملک میں جمہوریت ہے، وہ جمہوریت جس کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ مل کر 30 سال جدوجہد کی، جس جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جان دے دی، یہ وہ جمہوریت نہیں ہے۔ میں جمہوریت نہیں مان سکتا جہاں بولنے کی آزادی نہ ہو، جہاں لکھنے کی آزادی نہ ہو، جہاں تقریر کرنے کی آزادی نہ ہو، جہاں جلسے کرنے کی اجازت نہ ہو، جہاں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہ ہو۔ اگر کوئی جلسہ کرے تو گرفتاریاں ہوتے ہیں، اگر ٹیچرز احتجاج کرے تو لاٹھیاں چلے، اگر کسان احتجاج کرے تو گولی کھائے۔ میں اس کو جمہوریت نہیں مان سکتا، یہ تو آمروں اور جابروں کا وتیرہ ہے۔ آپ سب گواہ ہیں کہ ہم نے جمہوریت کی بحالی اور آئین کی پاسداری کے لیے ہر آمر سے ٹکرائے، ہر غاصب اور جابر سے ٹکرائے۔ یہ کت پتلی کس کھیت کی مولی ہے؟ اسے نہ جمہوریت کا علم ہے، نہ حکومت کرنے کا دھنگ ہے۔ اب یہ ملک اور یہ عوام اس سلیکٹڈ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب عوام اس نااہل کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، بس بہت ہو چکا ہے۔ اگر اس حکومت کو مزید وقت دیا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ لوگ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، کسی بھی صورت میں نہیں، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ یہ سلیکٹڈ حکمران بھی ضیاء اور مشرف کی طرح تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں ہوں گے، اور ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ جو عوام کی طاقت سے ٹکراتا ہے وہ پاش ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے۔ ان نااہل، نالائق، ناجائز وزیر اعظم کو لانے والے تو لے کر آئے ہیں، مگر اس کو عقل کیسے دیتے، اس کو حوصلہ کیسے دیتے؟ بہادری اور دانش مندی اگر بازار میں ملتی تو عمران کا کسی ATM اس کو خرید دیتا، مگر یہ تو خدا کی عنایت ہوتی ہے، یہ تو عوام کی محبت عوام کے غم سے آتی ہے۔ ان کرپٹ سلیکٹڈ حکمرانوں صرف اپنے پیٹ بھر رہے ہیں،
یہ عوام کو کیا دیں گے؟ LNG کی چوری، آٹا چوری، چینی چوری، دوائیوں کی چوری، گیس کی چوری، بجلی کی چوری۔ چوروں کے اس ٹولے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ یہ عوام کو بھی صرف دھمکیاں دیتے ہیں، یہ عوام کو بھی صرف دھمکیاں دیتے ہیں۔ پچھلے 2.5 سال میں اس حکومت نے بیرون ملک سے، IMF سے، پتہ نہیں کہاں سے ریکارڈ قرض لیے ہیں۔ پورے پاکستان کی تاریخ کا قرض اگر آپ اکٹھا کر لے وہ ایک طرف ہے، اور جو عمران خان صاحب نے 2.5 سال میں قرض لیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان کو جواب دینا پڑے گا، یہ قرض کہاں گیا ہے؟ عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، عوام کا اس پیسہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج بھی ان کے لیے بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، کھانے پینے کے اشیاء مہنگی ہے، دوائیوں مہنگی ہے۔ جواب عمران کو دینا پڑے گا، جواب تو دینا پڑے گا۔ یہ عوام جواب لے کر رہے گی۔ عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہے، دن دہاڑے قتل کیے جا رہے ہیں، مگر اس نالائق کو کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر ان کو ہوتی ہے جو عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں۔ شاید ڈاکٹر مالک صاحب نے سی پیک کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا کہ ہم نے سمجھا کہ سی پیک عوام کا فائدہ میں ہوتا، اور اس وقت ایسے نہیں ہو رہا ہے۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ سی پیک آپ کا فائدہ کے لیے ہو، ہم بھی چاہتے تھے کہ پاکستان کا پسماندہ علاقے کو سب سے پہلا حق سی پیک پہ ملے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، فاٹا ہو، آپ کا رٹو دیرو ہو یا گوادر ہو، یہاں کے عوام کو سی پیک کا فائدہ ملے۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ سی پیک کامیاب ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ صرف اور صرف عوامی سی پیک کامیاب ہو سکتا ہے، صرف اور صرف وہ سی پیک کامیاب ہو سکتا ہے جو مقامی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہمیں وہ سی پیک نہیں چاہیے جو صرف اور صرف میں بھٹو شہید اور بی بی شہید کے جیالوں کو، آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم آپ کی محبتوں کے قرض دار ہیں۔ آپ سب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وارث ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وارث ہیں۔ جس طرح آپ نے اپنی بہن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہا ہے، آج پھر ہمیں کامیاب کرے، سرخرو کرے۔ اے عظیم کبریا، سن غریب کی دعا، سازشوں میں گر گئی بنت عرص ایشیا۔ لشکر یزید میں ایک کنیز کربلا، فیصلے کی منتظر ایک یتیم بے خطا۔ ٹال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور، واسطہ حسین کا توڑ ظلم کا غرور، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول۔